شان بھارتی کولفیلڈ کی ایک تہلکہ خیز شخصیت ہے۔ شان بھارتی زندہ اس لیے بھی رہیں گے کہ وہ زندگی کے شاعر تھے۔ حالات نے سنجیدہ بنا ڈالا اتنا، بچوں نے کھلونوں کو مچل کر نہیں دیکھا۔ اسی لیے شان بھارتی کو اردو کا خادم اور بے لوث خدمت گزار کہا جاتا ہے۔ عربی کا جیسے مقولہ ہے کہ الادب مرآۃ لدورہ، ادب اپنے زمانے کا آئینہ ہوتا ہے۔ خدا کے نام پر بھی ہنس رہے ہیں، جناب شان کا دیکھو عقیدہ۔ شان بھارتی شاعری کے ساتھ ساتھ اپنی موقر رسالہ سیمائے رنگ کی ترتیب و تہذیب کو اوڑھنا بچھونا بنا دیا تھا۔ نہ میں ان کی شاعری پر نکتہ چینی کرتا تھا اور نہ وہ کہانیوں پر ناقدانہ نگاہ رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سامعین اور ناقدین کے اوپر چھوڑ دیا جائے۔ کہ جب میری حفاظت کے یہ سامان نہیں تھے، جب میری حفاظت کے یہ سامان نہیں تھے، تب اتنا میری جان کو خطرہ بھی نہیں تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، دوبارہ کہ حالانکہ ضرورت میری کچھ کم بھی نہ تھی شان، حالانکہ ضرورت میری کچھ کم بھی نہ تھی شان، احسان امیروں کا گوارا بھی نہیں تھا۔ کیا بات ہے۔ شان بھارتی کولفیلڈ کی ایک تہلکہ خیز شخصیت ہے۔ ان کی خدمات ادب کے مختلف جہات شعبوں میں پچھلے 4 دہائیوں سے رائج ہیں، اور جس کا اثر جو ہے اردو شعری ادب پر جو ہے براہ راست پڑا ہے۔ ضلع دھنباد کی ادبی تاریخ تقریباً نصف صدی پر مشتمل ہے۔ بہت سے ادبا شعراء یہاں پیدا ہوئے نثر و نظم میں، لیکن 2 شخصیتیں یہاں سب سے زیادہ مشہور ہوئیں، غیاث احمد گدی اور الیاس احمد گدی افسانوی ادب میں، اور اس کے بعد شعری ادب میں جو شخصیت سب سے زیادہ مشہور ہوئی، جس نے سب سے زیادہ شہرت حاصل کی، وہ شان بھارتی کی شخصیت ہے۔ شان بھارتی نے اپنی زندگی اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے وقف کر دی تھی۔ شاعری کے ساتھ ساتھ اپنی موقر رسالہ سیمائے رنگ کی ترتیب و تہذیب کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ شان بھارتی زندہ اس لیے بھی رہیں گے کہ وہ زندگی کے شاعر تھے۔ وہ زندگی کی مختلف پریشانیوں کو، زندگی کی مختلف صورتحال کو اپنے شعر و شاعری میں اکثر پیش کیا کرتے تھے۔ دھنباد ضلع کے جتنے بھی ادبی نامور شخصیات یہاں ہوئی ہیں، جس میں لوگوں نے ذکر کیا غیاث احمد گدی، الیاس احمد گدی، لیکن میں سمجھتا ہوں ان کے بعد اگر شعری حصہ اور شعری ادبی حصہ آئے گا تو اس میں شان بھارتی کا نام اول رہے گا۔ شان بھارتی نے تواتر سے سیمائی رنگ نکالا اور بے لوث اردو کی خدمت کی۔ شان بھارتی سے میرے تعلقات بہت دیرینہ رہے ہیں، تقریباً 40 سالوں پر مشتمل ہے۔ وہ شاعر تھے، میں کہانی کار۔ نہ میں ان کی شاعری پر نکتہ چینی کرتا تھا اور نہ وہ کہانیوں پر ناقدانہ نگاہ رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سامعین اور ناقدین کے اوپر چھوڑ دیا جائے۔ اسی لیے شان بھارتی کو اردو کا خادم اور بے لوث خدمت گزار کہا جاتا ہے۔ شان بھارتی کی شخصیت
اپنے آپ میں ایک اسکول کی طرح ہے۔ شان بھارتی کی شخصیت اپنے آپ میں اتنے بڑے کینوس پہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں، جس میں ان کی شاعری، ان کی صحافت اور کئی رسالوں کے مدیر کی حیثیت سے ان کی شخصیت نمایاں طور پہ ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک واقعہ جو ہے، چونکہ ایک واقعے سے ذریعے سے ان کا اندازہ لگ جائے گا کہ شان بھارتی کی ادب سے دلچسپی کس حد تک تھی۔ ان کی انتہائی کم عمری میں شادی ہو گئی تھی، اور جس دن وہ اپنی شریک حیات کو گھر لے کر آئے، اسی دن ان کو پتہ چلا کہ آج ہی سجوا میں ایک آل انڈیا مشاعرہ منعقد ہونے والا ہے۔ تو وہ شب عروسی کو چھوڑ کر شب مشاعرہ کے لیے روانہ ہو گئے، اسی سائیکل پر جو ان کو جہیز میں ملی تھی۔ تو یہ یہاں سے ان کی شعر و ادب سے دلچسپی کا ایک جو ہے اندازہ ملتا ہے۔ ان کی زندگی کی قسم پرسی ان کے اشعار میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان کی شاعری دراصل ان کی زندگی کے واقعات ہیں۔ کل تلک رینگ رہا تھا جو زمیں پر احسان، جانب عرش چلا ہے وہی پے کر دیکھو۔ دوسرا شعر، خدا کے نام پر بھی ہنس رہے ہیں، جناب شان کا دیکھو عقیدہ۔ ان دو اشعار کی پیشکش کی غرض و غایت یہ ہے کہ شان بھارتی کی پوری شاعری کی نفسیات جو ہے ان دو اشعار سے مترشح ہو جاتی ہے۔ عربی کا جیسے مقولہ ہے کہ الادب و مرآۃ لدورہ، ادب اپنے زمانے کا آئینہ ہوتا ہے۔ تو شان بھارتی کی شاعری میں وہ ساری چیزیں نظر آتے ہیں جو زندگی میں ہم آپ بھی محسوس کرتے ہیں۔ یہ جو مادی دور میں جو سہولتیں ہمارے پیش ارد گرد یا سامنے دکھائی دیتی ہیں، ان سہولتوں سے ہمیں کبھی کبھی ایسے خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو ان کی باریک نگاہوں نے دیکھا۔ جب اتنی سہولت کے میرے لیے سامان نہیں تھے تو اتنا میری جان کو خطرہ بھی نہیں تھا۔ اکثر اوقات میں چاہتا تھا کہ کچھ باتیں ان کی شاعری میری کہانیوں پر ہوں، لیکن وہ ٹال جاتے تھے۔ پھر میں ان کو یہ کہتا تھا کہ صاحب، شاعری کے بعد آپ صحافتی دنیا میں آ گئے، صحافتی امور پر اب زیادہ دھیان اور توجہ دینے لگے، پھر آپ شاعری کر رہے ہیں، آخر زندگی کے دوسرے امور میں بھی وقت دیا کریں۔ اور عجیب و غریب صورتحال میں وہ اکثر نظر آتے تھے۔ تو ان باتوں کو ٹالنے کے لیے وہ کسی استاد شاعر کا شعر کہتے تھے کہ میرے بوسیدہ پیرہن پر نہ جا، عاشقوں کا یہی لباس ہے میاں۔ ان کے دو شعر میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ہزار قصے سناتا رہا گلاس کا رنگ، ہزار قصے سناتا رہا گلاس کا رنگ، مٹا سکا نہ مگر میرے لب سے پیاس کا رنگ۔ اور ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اسی کے لیے وہ پیدا ہی ہوئے تھے، شاعری کے لیے ہی۔ وہ ان کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے ایک شعر ان کا یاد آ رہا ہے، حالات نے سنجیدہ بنا ڈالا اتنا، بچوں نے کھلونوں کو مچل کر نہیں دیکھا۔ حالات نے سنجیدہ بنا ڈالا اتنا، بچوں نے کھلونوں کو مچل کر نہیں دیکھا، ہر سمت بے کسوں کا لہو بہ رہا ہے، کیوں اس شہر کا بھی کوئی خدا ہے تو بولیے۔ اتنا ہی نہیں، اردو کی آبیاری میں انہوں نے اپنے آپ کو اس قدر سرگرداں رکھا کہ انہوں نے اس کا بھی ہوش نہیں رکھا کہ ہمیں اپنی زندگی کس طرح سے، کس عیش و طرب کی
ज़िंदगी से लुत्फ़ आमेज़ होना चाहिए, जैसा कि अहद रवां के शोरा कराम में देखने को मिलता है। इन्होंने इससे ख़ुद को बिल्कुल पाक रखा। उनकी ज़िंदगी में जो खाकसारी देखने को मिलती है, सच्चाई ये है कि उनकी शायरी में भी यही खाकसारी कूट कूट कर भरी हुई है। तो शांत भारती ने मुस्तकिल ज़िंदगी को जिया और ज़िंदगी के मसाइल को जिया और उस मसाइल से हमेशा लड़ते रहे। मैंने उनको बिल्कुल सामने से देखा है और हमने देखा है कि किस तरह वो अदबी खिदमत के लिए, बिलखुसूस रंग के लिए वो अपना शब व रोज़ उसमें लगा दिया करते थे। ना अपनी सेहत की फ़िक्र थी, ना खाने की फ़िक्र थी, ना जहाँ बैठे वहीं चाय पी लिए। सारा दिन वासेपुर में रहते थे, उसकी तबात के लिए, उसके अशात के लिए कलकत्ता दौड़ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, इस तरह। लेकिन ये उनकी जो कोशिश तो काविश थी, ये रंग लाई और आज हम समझते हैं बर्र सग़ीर में शान भारती का नाम एक मातबर, मारूफ और कोहनामश शायरों में शुमार। उनके अशार के ज़रिए हम मज़ीद इनको देखना चाहेंगे कि उनके अशार में ज़िंदगी के क्या क्या रंग हैं। तो अशार के ज़रिए हम देखते हैं कि शान भारती ने किस तरह की शायरी की है और कितने रंग ज़िंदगी के उनकी शायरी में नुमायाँ होकर उभर कर सामने आया है। एक शेर देखे, किसी की झील सी आँखों का ये तकाज़ा है, किसी की झील सी आँखों का ये तकाज़ा है कि आबदार गुहर में यहीं तलाश करूं, कि आबदार गुहर में यहीं तलाश करूं। हम मचलते रहते थे हम चांद पर लड़कपन में, मचलते रहते थे हम चांद पर लड़कपन में, बड़े हुए तो वही जिद मज़ीद करते रहे। हुआ है खुदा के नाम पर भी हंस रहे हैं, जनाब शान का देखो अकीदा। ये इनकी बालिग नज़री है। आज मज़हब बेजारी एक फैशन बन चुकी है और कहा जाता है कि जो है आज दुनिया मादी तौर पर जितनी तरक्की कर ले, अखलाकियात और कल्चर अपनी तहज़ीब से कोसों दूर होता जा रहा है। इससे उनकी बालिग नज़री का एहसास होता है। और शान भारती मेरे करीब तरीन दोस्त रहे हैं। मैं इनकी शायरी का मद्दाह हूँ और इनकी शायरी और सहाफ़त जो है तादेर कायम रहेगी और मैं इनकी रूह को सलाम करता हूँ। मुझे याद आ रहा है कि जिस वक्त वो मर्द में मुब्तला थे और अनकरीब उनकी अब हयात का चिराग बुझने वाला था, उनके ज़िंदगी का आखिरी शुमारा जो गोसे नसीर अफसर पर मुश्तमिल था, वो उनके सिरहाने रखा हुआ था। ये थे शान भारती और उनके ज़रिए किए गए खिदमात। तलाश तुम करोगे अगर ज़बान का शायर, तलाश तुम करोगे अगर ज़बान का शायर, तो शान भारती ही इंतखाब निकलेगा।